ساری غلط فہمی پیدا ہوئی ہمارے جو اردو کے لفظ وفات سے. ہمارے ہاں اردو کا جو لفظ وفات ہے نا، یہ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ موت قرآن کی ایک علیحدہ اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں 20 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. موت میں اور وفات میں بہت فرق ہے. موت کا ترجمہ وہ ہے مر جانا، الذی خلق الموت والحیات. قرآن جب بریکٹ کرتا ہے نا تو وہاں حیات اور موت کو تضاد میں لے کر آتا ہے. زندگی اور زندگی نہ ہو تو اس کے لیے موت ہے. وفات کچھ اور معنی میں ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے جو اہل لغت نے بھی بیان کیا. اور جیسے ہمارے یہاں دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. اب ہمارے یہاں انتقال کا مطلب ہے بھائی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب فوت کا لفظ بھی ہے، انتقال کا لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جی فلاں مر گیا. لیکن یہ ہے کہ معنی میں بہت فرق ہے تینوں الفاظ میں. ایک لفظ دوسری کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. انتقال کا لفظ بھی وفات کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، وفات کا لفظ مر جانے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، الفاظ ایک دوسرے معنی، لیکن بہرحال الفاظ کے معنی میں بیسیکلی بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ زمخشری کی کتاب ہے اساس البلاغہ. اساس البلاغہ کا ایک اہم مطلب جو منہج ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت اور مجاز، عام ڈکشنریز میں یہ نہیں ہوتا، یہ فرق نہیں کرتے. تو یہ اساس البلاغہ والے علامہ زمخشری جو ہیں ویسے معتزلی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بلاغت میں اور لغت میں ان کا درک اچھا ہے، اور خود مکتب فرائی میں بھی ان کی کافی تعریف کی جاتی ہے ان کی لغت اور بلاغت کے حوالے سے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ حقیقی معنی کے بعد اس کا مجازی استعمال بھی بتاتے ہیں کہ اس کا مجاز یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ اس کے مجازی استعمالات کی طرف آئے ہیں تو پھر کہتے ہیں ومن المجاز اوفا علی المیا اذا زاد علیہ، ٹھیک ہے، یعنی 100 سے زیادہ. ووافیت العام باب مفعلہ سے حجج تو یعنی میں نے حج کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح وتوفا فلاں وتوفا اللہ تعالی وادرکت الوفات، یہ اس کا مجاز ہے کہ فلاں جو ہے وہ فوت ہو گیا، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی، فلاں کو وفات نے پا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو پورا لے لیا. یہاں پہ بھی پورے کا مفہوم ہے لیکن مجازی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی روح کو پورا لے لیا، جسم کو نہیں لیا. تو ویسے تو اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ پورا لے لینا، کچھ بھی نہ چھوڑنا، لیکن مجازن اس کا استعمال جو ہے وہ جزوی طور پہ پورا لے لینے میں بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک معنی یہ جو اہل لغت جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو لفظ کی اصل ہوتی ہے، لفظ کے مادہ یا لفظ کا جو لغوی معنی ہے، اس کو لوگ جو بحث کرتے ہیں جانتے ہیں وہ اس پہلو سے ہوتا ہے کہ یہ لفظ انیشیٹ کہاں سے ہوا، اوریجنیٹ کہاں سے ہوا. مجھے بتائیے گا کہ ہم جب بھی کوئی لغت کی کتاب کھولتے ہیں یا جب بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے تو اس کے اندر تو ہمیشہ لٹرل میننگز ہی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ لفظ کے استعمال اور لفظ کے لغوی معنی ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لغوی معنی بالکل اور چیز ہے. لغوی معنی تو یہ ہے کہ کیا لفظ اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، کیا اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں. لغوی معنی اسی کو کہتے ہیں. اور لغت میں آپ کو سارے ہی پہلو بتائے جاتے ہیں. لفظ کا اصل استعمال کیا ہے، لفظ مجاز میں کس طرح جاتا ہے، لفظ سے محاورے کیا پیدا ہوتے ہیں، لفظ امر سے متعلق ہو کر کیا معنی دیتا ہے، رجل سے متعلق ہو کیا معنی دیتا ہے، شے سے متعلق ہو کیا معنی دیتا ہے. یہ جو بحث ہے یہ لغت کی بحث نہیں ہے، یہ اصل میں فقہ اللغہ کی بحث ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جب عربی زبان میں مختلف جہتیں اختیار کر رہا ہے تو اس میں ایک قدر مشترک پائی جا رہی ہوتی ہے. اس قدر مشترک کو تلاش کر کے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اس کے اصل معنی ہے. تو میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی یہ ساری بحث اصل میں لسانیات کی بحث ہے. اس کا تعلق کسی لفظ کے معنی کو سمجھنے یا کسی کلام کے معنی کو سمجھنے سے ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ احسان ہے لفظ. اب لفظ احسان صاد کے ساتھ قرآن مجید سے اس سے محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے پاک دامن کے معنی میں. قرآن مجید میں اس سے لفظ استعمال ہوا ہے بیاہی ہوئی عورتوں کے معنی میں. یہ اس کے استعمالات ہیں. ٹھیک. اور اسی لفظ سے آپ کو اس کا ایک استعمال یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جگہیں جو محفوظ کر دی گئی ہیں، جن کو حصار میں لے لیا گیا ہے، یہ مختلف استعمال ہے اس کے. ان سب کے اندر ایک قدر مشترک ایک ماہر لسانیت دریافت کر لے گا. اور وہ قدر مشترک کیا ہے؟ حفاظت، حصار، کسی چیز کا محفوظ ہو جانا. کلا ہے تو وہ بھی محفوظ ہوگا. عورت اگر پاک دامن ہے تو وہ بھی اس کا مطلب محفوظ رہی. وہ نکاح میں آ گئی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس لفظ کے معنی نہیں ہے، یہ اس لفظ کی حقیقت ہے. اس حقیقت کو اس کے مادے نے مختلف صورتیں دے دی ہیں.
اور اہل زبان اس کو ان معنی میں بولتے ہیں. اب اگر آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ میں یہ معنی کیسے پیدا ہو گئے، پاک دامنی کا مطلب کیسے پیدا ہو گیا، بیاہی ہوئی عورت کا مطلب کیسے پیدا ہو گیا، تو آپ علم کی بحث کر رہے ہیں. آپ اس سے نکلیں اور نکل کے اصل معنی کی طرف جائیں اور اس اصل حقیقت کو بیان کرنے کے بعد نئے معنی پیدا کر دیں. اور محسنات جہاں پر بیاہی ہوئی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے یا پاک دامن عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ کہیں گے یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو فلاں قلعے میں بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ اسیر ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے عربی زبان بنا رہے ہیں. اسی پر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، اور ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ مثالیں تو ساری کلام عربی کی دے رہے ہیں، وہ لغتی کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لغت کو بیان کر رہے ہیں. لغت کو بیان کریں کہ کیا فی الواقع اہل لغت نے یہ استعمال بتایا ہے. وہی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لسان کو اٹھا لیں، آپ ابن اسیر کو اٹھا لیں، آپ ابن سیدہ کو اٹھا لیں، آپ محکم کو مخصص کو اٹھا لیں جو قدیم ترین لغات ہیں، آپ دور حاضر کی کسی چیز کو اٹھا لیں، اقرب کو اٹھا لیں، وہ آپ کو لفظ کے استعمالات بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی مادے سے آپ اپروچ کرتے ہیں، خود مادے کے کوئی معنی ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. ٹھیک. یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ تو اصل میں لفظ کی مشترک حقیقت ہے جس سے آپ اس کے اندر جو معنی پیدا ہو رہے ہیں ان کے اشتراک کو سمجھتے ہیں. تو یہ ترتیب لوگوں نے الٹ دی. یعنی صحیح ترتیب یہ تھی کہ لفظ جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کی حقیقت جانی جائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حقیقت کو اٹھایا اور اٹھا کر لفظ میں ایک نئے معنی پیدا کر دی. ٹھیک. جبکہ اہل زبان نے کبھی لفظ کو اس معنی میں بولا ہی نہیں ہوتا. تو زبان میں جب آپ کسی کلام میں جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اہل زبان نے اس کو بیان ہی اس مفہوم میں استعمال کیا ہے. ان کے ہاں یہ مجاز موجود ہے، ان کے ہاں یہ استعارہ موجود ہے، ان کے ہاں یہ تشبیہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اہل زبان کے استعمالات ہی سے واضح کرنا ہوتی ہیں، یعنی بتانا ہوتا ہے. کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے اس میں میں اسی آیت کی مثال دے دیتا ہوں جس کے اوپر ہم بحث کرتے رہے ہیں. مثلا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بل رفع اللہ الیہ. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے اس کو میں نہیں دہراؤں گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس احتمال کا ذکر کر دیا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اللہ نے فلاں آدمی کو اٹھا لیا، مطلب یہ ہے کہ موت دے دی. یہ ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیے میرے موقف کے حق میں ہے یہ معنی، لیکن میں نے پوری بحث میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہماری زبان میں اسلوب موجود ہے اٹھا لیا کہہ کے آپ موت کو تعبیر کرتے ہیں. یہ اسلوب عربی میں نہیں ہے. اچھا آپ ترجمہ کریں تو بالکل ایک ہی ہے. آپ کہتے ہیں بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو آپ جیسے ہی اس کو عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ ہم بھی تو بولتے ہیں نا موت کے لیے. آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ والد صاحب کو تو اللہ نے اٹھا لیا. تو اردو محاورے میں یہ موت کے معنی میں بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے اور عام استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں نہیں ہوتا. اور جب عربی زبان میں نہیں ہوتا تو اب اگرچہ آپ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے اس سے، لیکن میں نے یہ معنی نہیں کی. تو یہ غلطی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے اردو اسٹرکچر کو سامنے رکھ کر یا لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کر ایک نئی تعبیر دے دیتے ہیں جس سے عرب واقف نہیں ہوتے یا وہ لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے. تو محض لغتوں سے کسی لفظ کے مختلف معنی نقل کر کے آپ اس کی قدر مشترک پہنچیں اور ایک نیا مفہوم پیدا کر لیں. جیسے بعض لوگوں نے صلاۃ سے ایک نیا مفہوم پیدا کر لیا، زکوٰۃ سے ایک نیا مفہوم پیدا کر لیا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس استعمال کو خود اہل لغت سے مراد یعنی اس زبان کے بولنے والوں سے ثابت کرنا ہوگا. زبان میں استدلال یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان اس کو اس طرح بولتے ہیں، اس کے بغیر زبان میں کوئی اہمیت نہیں. آپ کے اس طرح کے منطقی موشگافیوں کی زبان منطق نہیں ہے، زبان نطق ہے. ٹھیک. اچھا امام صاحب جو آپ نے میتھڈالوجی بیان کی ہے کہ لفظ کا استعمال بتائے گا کہ اس کے کیا معنی ہیں، لفظ جس سے متعلق ہو رہا ہے وہ امر ہے، شے ہے، رجل ہے، یہ جو میتھڈالوجی اصول میں ہے یہاں پر اس آیت میں تو آپ علماء کرام کو یہ بتا رہے ہیں جو آپ کے موقف پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اس میتھڈالوجی کو اپلائی کریں اور دیکھیں کہ یہ لفظ کس معنی میں ہے. خود ہمارے علماء
جب ان کے سامنے ہم نے دیکھا موجودہ عہد میں بھی بعض لوگوں نے صلات کا ایک نیا معنی کر دیا اور کہا کہ جی دیکھیں صلات کا تو ایک لغت میں یہ معنی بھی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے، تو اس کا ہم نماز ہی کیوں مانی لیں ہم نہیں، تو وہاں پر بھی تو علماء ان لوگوں سے کیا یہی بحث نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جس لفظ کا معنی بتا رہے ہیں یہ تو متعین موجود ہے، لوگ جانتے ہیں، تو آپ اور وہ میتھڈالوجی کے لحاظ سے کیا وہاں پر ایک ہی جگہ اپروچ کر رہے دیکھیے وہاں بھی یہ غلطی ہوئی کہ جب اس طرح کی بحثیں سامنے آئیں تو اس میں عام طور پر پرانے مفسرین کی آراء نقل کی گئی یا امت کے اجماع کا حوالہ دیا گیا۔ لغت میں یہ بحث کیسے کرنی چاہیے، کیسے بتانا چاہیے کہ لغت اس کو قبول نہیں کرتی، زبان کے اسالیب اس کو قبول نہیں کرتے، زبان کا علم اس کو قبول نہیں کرتا، یہ بحثیں بعض لوگوں نے اشارتاً کی لیکن جس درجے میں ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ اچھا، وہاں بھی نہیں ہوئی؟ وہاں بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کا ذوق پیدا نہیں کیا جاتا، ہماری تعلیم میں بھی یہ چیز پیدا نہیں کی جاتی۔ یہ بتانا چاہیے کہ لفظ سفر کیسے کرتا ہے، لفظ مختلف ادوار میں کیسے استعمال ہوتا ہے، لفظ کے استعمالات اس میں کیسے تغیرات پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ بحثیں کر کے بتاتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عرب جاہلیت کی زبان میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے، آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زبان سیکھنی چاہیے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر بالکل ملتے جلتے اسالیب ہماری اپنی زبان میں ہوتے ہیں، ان سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ اسلوب، یہ انداز، یہ بات فی الواقع عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہے زبان کا عمومی اسٹرکچر، اس میں 90% چیزیں دنیا کی ساری زبانوں میں مشترک ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی خاص تعبیر زیر بحث آ جائے تو وہاں آپ کو اسی طرح اپروچ کرنا ہوتا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں یا عربوں کے ہاں یا عرب جاہلیت میں کس طرح استعمال ہوتا تھا، اس کا استشہاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آج کے دور کے بارے میں لوگوں کی مثال دی، ورنہ جو ہمارا پرانا علم ہے جس سے ہم نے زبان سیکھی ہے اس میں یہ ساری بحثیں ایسے ہی کی جاتی، زمخشری ایسے ہی کرے گا، فرہ ایسے ہی کرے گا، سیبوے ایسے ہی کرے گا، اسی طرح سے جو معانی کے بڑے علماء ہیں وہ اسی طریقے سے کریں گے، جو زبان کے بعض خاص اسالیب پر گفتگو کرتے ہیں وہ اسی طرح بحث کریں گے۔ اہل لغت ایسے ہی استشہاد کرتے ہیں، آپ کوئی اچھا لغت اٹھاتے ہیں، جب آپ لسان کو اٹھاتے ہیں یا آپ جس طرح کے ماضی میں بڑے لغت تھے جن سے خود لسان کو ترتیب دیا گیا ہے تو اسی طرح بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی اردو میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا کی ہر زبان اسی طریقے سے کام کرتی ہے۔ آپ آکسفورڈ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں وہاں بھی یہی ہوگا، چیمبرز اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ یعنی بتایا جائے گا آپ کو کہ شیکسپیئر نے اس لفظ کو اس مفہوم میں استعمال کیا ہے، یہاں ہمارے ہاں بتایا جائے گا غالب نے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے، میر نے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ تو استعمال لفظ کا در حقیقت لفظ کے معنی متعین کرتا ہے اور سیاق و سباق ترجیح قائم کرتا ہے۔ اسی اصول پر ہمیشہ بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ہم سب یہ اصول کتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی جو اس مقام کے علاوہ بھی جن مقامات میں اگر کوئی مختلف انحرافات ہوئے تو اسی ذریعے سے ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں، اس مثال سے آپ اس پوری میتھڈالوجی کو مزید واضح کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں موجودہ عہد میں کچھ فیمنزم کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے بارے میں تعدیب کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں وَضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ آئے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ضرب سے مراد مارنا نہیں ہے، یہ تعدیب نہیں ہے، بلکہ ضرب کے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہاں پر آپ نصیحت کا معنی یا کسی کو کوئی مثال دینا، بیان کرنا، کہانی سنانا، سب کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کیا ایگزیکٹلی یہی غلطی ہو رہی ہے؟ بالکل یہی غلطی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک غلطی تو یہ ہوئی ہمارے زمانے میں کہ بعض لوگ جو زبان کے اس پہلو سے پوری طرح واقف نہیں تھے کہ زبان کا ورکنگ نالج حاصل کر لینا یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس ورکنگ نالج کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا جب ہم عربی لغت کھولتے ہیں تو اس میں تو مادے ہوتے ہیں، اس میں تو سے حرفی بعض چیزیں ہیں جن سے لفظ بنتا چلا جاتا ہے، اس سے لفظ کے کئی ابواب وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ لفظ کے کوئی اصل معنی بھی ہوتے ہیں یا مادے کے کوئی معنی بھی ہوتے ہیں، جبکہ یہ بالکل بے بنیاد بات تھی۔ جو آدمی زبان سے واقف ہے وہ ہنس دے گا اس بات کو سن کر، یہ کیا چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے، یہ تو دیکھا جائے گا استعمال کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک غلطی یہ ہوئی کہ لفظ اصل میں جس طرح انگریزی زبان میں ہے نا کہ آپ پریپوزیشن تبدیل کرتے جائیے، لفظ اپنے معنی تبدیل کرتا چلا جائے گا، اسی طرح لفظ کے ساتھ اس کے فاعل اور مفعول کے اسناد سے مفہوم میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی آپ ضربہ مثلاً بولیں گے تو یہ مثال دینے کے معنی میں ہے، لیکن ضربہ کا مفعول عورت بن رہی ہے یا مرد بن رہا ہے یا جانور بن رہا ہے تو یہ معنی اس میں نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ دیکھیے میں نے ضرب المثل اردو میں بولا ہے جی، تو میں ضرب المثل بولوں گا تو اس سے ضرب المثل مراد لی جائے گی،
اگر کسی جگہ میں نے تنہا ضرب بول دیا تو ضرب المثل مراد ہو جائے گی اس کی، نہیں ہوگی نا. تو بالکل اسی طرح سے صلے کیا استعمال ہوئے ہیں. یعنی دیکھیے قرآن میں یہ لم یخروا علیہا صما و عمیانا، اگر اس لم یخروا لہا کر دیا جائے اس کو تو مطلب بالکل اور ہوگا، اور لم یخروا علیہا ہے تو مطلب بالکل اور ہوگا. خود میرے ساتھ ایک زمانے میں اسی زاویہ نظر کے بعد لوگوں نے ایک بحث کیا، اور میرے خطوط مکاتیب میں کہیں موجود ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کے معنی تو یہ ہو جائیں گے کہ ان کو جھک جانا چاہیے، یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی لم یخروا علیہا میں یہ معنی کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ خرہ کے بعد یہاں علا کا صلہ آیا ہے، اس سے وہ مضمون نہیں مراد لیا جا سکتا. عربیت اس سے ابا کرتی ہے. گیٹ انٹو کے جو معنی ہیں وہ گیٹ ٹو کے نہیں ہو سکتے، یعنی گیٹ آؤٹ کے نہیں ہو سکتے، یا گیٹ آؤٹ کے نہیں ہو سکتے. عربی زبان میں بالکل اسی طریقے سے پریپوزیشن اور صلات کی تبدیلی سے لفظ بالکل اور معنی میں آتا ہے. اب دیکھیں نا، رغبہ ان آپ نے بول دیا اور رغبہ الیہ بول دیا. تو رغبہ الیہ کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف رغبت اختیار کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اور رغبہ ان کا مطلب ہے اس سے اعراض کرنا، اس سے گریز کرنا. آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جگہ رغبہ ہے، لیکن صلے کی تبدیلی نے بالکل الٹ مفہوم اس میں پیدا کر دیا. تو یہ دیکھنا چاہیے. اس پہ بڑی نفیس بحث امام فرائی نے کی ہے. یہ جو قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت ہے، فقط سغت قلوبکما، کہ یہ جو سغو ہے یا سغت ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے معنی کرنے میں ایک غلطی ہوئی، جس سے آپ دیکھیے کہ مدعا بالکل الٹ کے رہ گیا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق کی طرف میلان کو بیان کر رہا تھا، آپ نے ان کے دل کی ٹیڑھ اس سے مراد لے لی، اس لیے کہ زاغت کے معنی میں لفظ کو لے لیا گیا. یہ صرف اسی چیز کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے. تو عربی زبان میں یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ لفظ استعمال کس طرح ہوا ہے، کس مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر فعل کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مفعول رجل بنے گا تو معنی اور ہوں گے. ضرب تو ہوں جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہے مارنا، میں نے اس کو مارا. لیکن جب اس کے آگے مثلاً آ جائے گا یا اور کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی تو معنی میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے. خود میں نے استاد امام سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض موقعوں پر غلطی ہو جاتی ہے. مثلا قرآن مجید کی ایک بہت مشکل آیت ہے ثم لیکتا، جس میں آیا ہے، اس میں دیکھیے میں نے اختلاف کیا اپنے جلیل القدر استاد سے، اور بنا اختلاف کیا یہی چیز، یعنی وہ جو سیڑھی لگانے والی آیت، کیا ہے اس کا ترجمہ ہم سب؟ یعنی تم پھر سیڑھی لگاؤ آسمان میں اور کاٹ ڈالو، ثم لیکتا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یہاں پر فیصلہ کرنے کے معنی میں آ گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان میں ملکہ بلقیس کا قول بھی نقل ہے، ما کنت قاطعۃ امرا، میں فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک. تو یہ آتا ہے اس معنی میں، لیکن امر کے ساتھ آئے گا. اور یا امر کو لفظاً موجود ہونا چاہیے، امر یا اس کے ہم معنی کسی چیز کو. امر کا مطلب ہے معاملہ، یعنی کوئی معاملے کی نوعیت کی چیز جو ہے وہ یا لفظاً آنی چاہیے یا پیچھے موجود ہونی چاہیے. تو نہ لفظاً یہاں ہے نہ پیچھے ہے. پیچھے جو کچھ ہے وہ رسی ہے. تو اس وجہ سے قطع جب کسی شے کے لیے آئے گا تو کاٹنے کے معنی میں آئے گا، وہ فیصلہ کرنے کے معنی میں نہیں ہو سکتا. تو یہ کہیں اگر کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے میں. یہ اصول جو ہے زبان کے، ان کا صحیح ذوق پیدا کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے ایک نیا مدعا پیدا کر دیا، نئے معنی پیدا کر دیے. آپ کو زبان کا دامن پکڑ کر لفظ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. لفظ کیا ہے، کیسے استعمال ہوا ہے، کس صلے کے ساتھ آ رہا ہے. صلات عربی زبان میں ایسے ایسے معنی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ بالکل حیران ہو کے رہ جاتے ہیں. جو تضمینیں ہوتی ہیں بعض موقعوں کے اوپر، اس کی بڑی غیر معمولی بڑی عمدہ مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو ان چیزوں کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ ترجمہ نہیں کر سکتے یا بات کو نہیں ٹھیک طریقے سے بیان کر سکتے. ٹھیک، ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورتی